آج کا موضوع جیسے کہ پہلے سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ استحکام پاکستان ہوگا۔ سب سے پہلے اس لفظ کو، اس موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہماری جو اگلی پروسیڈنگز ہے، جو اگلی بات ہوگی، وہ کما حقہ سمجھ میں آ سکے۔ استحکام سے کیا مراد ہے؟ استحکام یعنی دوام، بقا، سیکورٹی، سیفٹی، کسی ملک میں امن ہونا، ماحول پرسکون ہونا، کوئی خوف نہ ہونا، نہ باہر نکلنے کا نہ اندر آنے کا۔ تو جب کسی ملک میں اس طرح کا ماحول ہو کہ آپ کو سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہ ہو، تو اس ملک کو کہیں گے کہ اس ملک میں استحکام ہے، اس ملک میں دوام ہے، اس ملک میں بقا ہے، اس ملک میں سیکورٹی ہے، سیفٹی ہے، امن اور سکون ہے۔ لیکن یہ جتنے الفاظ میں نے بولے، آج پاکستان کی ڈکشنری میں ان کا وجود نہیں ہے۔ پاکستان کی لغت اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ الفاظ ہمیں پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ملتے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، بے یقینی اور بے مقصدیت کا سفر ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ سن 47 کو کہنے کو ہم آزاد ہوئے، لیکن اس وقت سے آج تک ہم بے مقصد ایک زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصد سفر کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، نہ ہماری نئی نسل کو پتہ ہے، اور افسوس سے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتہ کہ آخر کار ہم نے یہ ملک عزیز پاکستان حاصل کس لیے کیا تھا۔ چونکہ ہم اپنا مقصد بھول چکے، اس لیے یہاں پر آپ کو استحکام نظر نہیں آتا۔ اگرچہ آپ رات کو بیٹھ کر 24 چینل دیکھیں، ہر جگہ پر مذاکرے لگے ہوں گے، نام نہاد دانشور بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے، بڑے بڑے کلابے ملائے جا رہے ہوں گے، اور یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ ملک میں استحکام اس طرح آ سکتا ہے، ملک کی بقا اس طرح ہے، ملک کو ٹوٹنے سے اس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نام نہاد دانشور بے تکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ باتیں ہم سنتے ہیں تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ اگر دانشور جو ہیں وہ اپنی راہ بھٹکے ہوئے ہیں تو عوام الناس کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس سوچ میں کلیاں زد ہوئی، اس فکر میں گھنچے سوکھ گئے، اس سوچ میں کلیاں زد ہوئی، اس فکر میں گھنچے سوکھ گئے۔ آئینے گلستان کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا۔ آج یہی بحث جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے کہ کون سا آئین، کون سے قوانین، کون سے معاملات کس طرح پاکستان کو چلانا ہے۔ اور خصوصاً نوجوان نسل اور بالخصوص ہمارے بزرگ بھی، ان کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ایک نسیان کا مادہ ہر انسان میں موجود ہوتا ہے، تو یہ ملک عزیز پاکستان کن مقاصد کے لیے حاصل کیا اور کس طرح حاصل کیا یہ اب بھول چکے ہیں۔ نئی نسل کو تو معلوم ہی نہیں۔ نئی نسل کا تو جو نقطہ نظر ہے، نئی نسل کے جو رہن سہن ہے، جو صبح اور شام کے معاملات ہیں، وہ اس کو تو حوالے سے ہی نہیں ہے۔ کوئی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی اپنی تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، تو وہ تو بریو ذمہ ہوئے اس بات سے کہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی ابتدا کیا تھی اور اس کی انتہا کیا ہونی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بڑوں نے بھی اپنا فریضہ سر انجام نہیں دیا۔ اس لیے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ آج من حیث القوم پاکستان کا معاملہ یہی ہے، پاکستان کے عوام کا معاملہ یہی ہے۔
نہ تو ان کو اپنی ابتدا کا پتہ ہے، نہ ان کو اپنی انتہا کا پتہ ہے۔ اب چونکہ ہمارا موضوع ہے استحکام کے حوالے سے، آج کی اس نشست میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اگر استحکام حاصل کر سکتا ہے تو وہ کن عوامل کی بنیاد پر استحکام حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم پاکستان کی بات کریں گے تو لا محالہ آپ کو تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آپ اقوام عالم کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ استحکام پاکستان میں نہیں لیکن باقی ممالک میں تو موجود ہے۔ آخر ان میں کیا عوامل شامل ہیں، انہوں نے کیا معاملات کیے جس کی وجہ سے ان کو بقا حاصل ہے، ان کو استحکام حاصل ہے، ان کو سیکورٹی حاصل ہے، وہاں پر سیفٹی ہے، امن و سکون ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ مطالعہ کریں۔ تو جو میں نے اسٹڈی کی اس کے مطابق جو مجھے چیز نظر آئی کہ بعض ممالک جو استحکام حاصل کرتے ہیں وہ چند ایک عوامل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلا فیکٹر جو مجھے نظر آیا وہ ایک تاریخی عامل ہوتا ہے، جسے آپ ہسٹوریکل فیکٹر کہتے ہیں۔ یعنی بعض ممالک جو ہیں وہ استحکام حاصل کرتے ہیں اپنے تاریخی نقطہ نظر کے مطابق، اپنی ہسٹری، اپنا جغرافیہ جو ان کا تاریخی ہوتا ہے، ایک زمانہ ہے دراز سے وہ ملک موجود ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر لے لیجئے تو چائنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک حدیث بھی ہیں جس میں چین کا ذکر ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یعنی اس وقت بھی چین کا ذکر موجود تھا، اور 2000 قبل مسیح سے پہلے کی تاریخ میں چین کا ذکر موجود ہے۔ تو جب کوئی ملک بڑا تاریخی ہو، اس کی تاریخ جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی ہو، تو اس کو استحکام حاصل ہوتا ہے اپنی تاریخ کی وجہ سے، جیسے چائنا کو حاصل ہے۔ اب دیکھیے کہ جاپان کافی عرصہ چین کے ایک حصے پہ قابض رہا، لیکن چین کبھی بھی جاپان نہ بن سکا۔ ہمیشہ تاریخ میں یہی لکھا گیا کہ چین کے فلاں حصے پر جاپان قابض ہے، یعنی چین کے فلاں حصے پر جاپان قابض ہے، لہذا چین کبھی بھی جاپان نہ بن سکا۔ تو کچھ تاریخی حیثیت ہوتی ہے بعض ممالک کی جس کی وجہ سے وہ دوام حاصل کر لیتے ہیں، وہ بقا حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مثال ویتنام کی ہے، 200 قبل مسیح سے یہ ملک اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ امریکہ نے اس کے ساتھ ایک جنگ بھی لڑی لیکن منہ کی کھانی پڑی۔ لہذا ایک ہسٹوریکل پوزیشن ہونے کی وجہ سے بعض ممالک جو ہیں وہ دوام حاصل کرتے ہیں۔ سری لنکا 800 سالہ پرانی تاریخ، وہاں پر تامل ناڈو نے کیا نہیں کیا، لیکن وہ ملک ٹوٹا، وہ غیر مستحکم ہوا نہیں، اس لیے کہ ایک ہسٹوریکل پوزیشن ہے اس ملک کی۔ لیکن جب ہم نظر دوڑاتے ہیں پاکستان پر تو کیا پاکستان کو کوئی ایسا دوام حاصل ہے ہسٹوریکل پوزیشن کے حوالے سے؟ اس کا تو نام اتنا نیا ہے کہ سن 47 سے پہلے پاکستان کا نام کسی ڈکشنری میں موجود ہی نہیں تھا، یعنی اتنا نیا نام۔ تو لہذا اس کو ہسٹوریکل پوزیشن کوئی حاصل نہیں ہے، اس نام کو کوئی ایسی تاریخی حیثیت حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ملک عزیز پاکستان دوام حاصل کر سکے۔ اور اس کی زندہ مثال جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے کہ جب وہ مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہوتا ہے تو وہ اپنا نام مشرقی پاکستان نہیں رکھتا، وہ اپنا نام بنگلہ دیش رکھتا ہے، کیونکہ اگر یہ ملک کی کوئی ہسٹوریکل پوزیشن ہوتی تو لازماً اس کا نام جو ہے وہ مشرقی پاکستان ہوتا۔ آج ہم مغربی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، قائد اعظم نے جو پاکستان لے کر دیا تھا وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم اس کے 40% حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، 60% حصہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا جو بنگلہ دیش کی صورت میں وہاں پر موجود ہے، اور جس نے پاکستان کا نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال میں پھینک دیا، اس لیے کہ اس نام کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے۔ کیا جرمنی 2 ہوئے کہ نہ ہوئے؟
ان کا نام مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی. کیا یمن دو ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا دو کوریا موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ چونکہ وہ ایک ہسٹوریکل نیم ہے، لہذا وہ علیحدہ ہونے پر بھی اپنے نام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اس نام کی وجہ سے وہاں پر دوام ہوتا ہے، بقا ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے نام میں ایسی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، جس کی زندہ مثال جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے کہ جب وہ علیحدہ ہوتا ہے تو وہ اپنا نام مشرقی پاکستان نہیں رکھتا بلکہ اس کو اتار پھینکتا ہے اور بنگلہ دیش نام رکھ لیتا ہے. لہذا یہ بات طے ہو گئی کہ اگر ہسٹوریکل پوزیشن کی وجہ سے بعض ممالک کو دوام حاصل ہوتا ہے، بقا حاصل ہوتی ہے، تو یہ پاکستان کے حصے میں نہیں ہے، اس کی قسمت میں نہیں ہے. اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے اس کے حوالے سے، وہ بڑی اہم ہے کہ ہندوستان ایک ملک ہے، اس کے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں بہرحال یہ موجود رہے گا، جبکہ پاکستان ایک تجربہ ہے جو اگر ناکام ہو گیا تو پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا بیان ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا. تو اس سے میرے اس معاملے کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ ہسٹوریکل نیم کی وجہ سے پاکستان کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے. اس کے بعد ایک دوسرا فیکٹر ہے جو جغرافیائی ہوتا ہے، جیوگرافیکل فیکٹر. یعنی بعض ممالک جو ہیں ان کا جغرافیہ وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کو دوام حاصل ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے زندہ مثال جو ہے وہ امریکہ کی ہے. اس کی جغرافیکل پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہے کہ اس کے تقریباً چاروں اطراف میں سمندر ہے جو اس کو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی دے رہا ہے. اور اگر ایک آدھ ممالک ساتھ ہے تو اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں ہر جگہ پر جا کر جو ہے وہ اپنی حربی معاملات جو ہیں ان کو آزما رہا ہے، اس لیے کہ اسے فکر کوئی نہیں. دنیا کے کسی بھی مقام سے کوئی جہاز، کوئی ایئر کرافٹ اڑے گا اس پر حملہ کرنے کے لیے تو 12-14 گھنٹے کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا. 12-14 گھنٹے، اور اتنی دیر میں اس کے میزائل کام کر جائیں گے. تو بعض ممالک کا جغرافیہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ دوام حاصل کر لیتے ہیں. اب ہندوستان کی مثال ہی لے لیجئے، اس کی ایک سائیڈ پر پورے کا پورا بارڈر جو ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے. وہاں سے دشمن کا خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کسی طرف سے کوئی آ جائے. اس لیے تو علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نا، اے ہمالیہ اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. لیکن جب ہم پاکستان کا معاملہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ صورتحال بھی کارگر نہیں ہوتی، اس لیے کہ جتنی غیر قدرتی تقسیم پاکستان کی ہوئی ہے دنیا کے کسی ملک کی ایسی تقسیم نہیں ہے. ممالک ہوتے ہیں چند پہاڑوں کے درمیان میں خطہ آ گیا، ایک ملک بن گیا، سمندر کا ایک جزیرہ ہے، ایک ملک بن گیا، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ پاکستان کے ساتھ معاملہ دیکھیے کہ پنجاب کو بالکل اس طرح کاٹا گیا ہے جیسے کسی کیک کو کاٹا جاتا ہے. یعنی اس کے جو بارڈر ہیں وہ اتنے وسیع ہیں اور چٹیل زمین ہے، درمیان میں صرف ایک باڑی لگی ہوئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ادھر انڈیا ہے ادھر پاکستان ہے. تو کیا بارڈر کے حوالے سے پاکستان محفوظ ہے پنجاب میں؟ اتنا لمبا بارڈر. پھر دوسری طرف چلیے، آپ سندھ اور بہاولپور میں چلیے، اس کے ریگستانوں میں جہاں پہ ہمارے بارڈرز ہیں، تو وہاں پر جو بارڈرز کا تعین کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیلا جو ہے اس کے اس پار انڈیا اور اس پار پاکستان، اور جب چند دنوں کے بعد وہاں پر ہوا چلتی ہے تو ٹیلا غائب، کدھر پاکستان اور کدھر ہندوستان. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو پکڑے جاتے ہیں کراس بارڈر کی وجہ سے وہ عام عوام ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پر انڈیا شروع ہو گیا اور کہاں پر پاکستان ختم ہوا. تو جب کوئی ملک اتنا انسیف ہو اپنے بارڈرز کے حوالے سے، اتنا لمبا بارڈر وہ ٹوٹلی انسیف،
تو یہ جغرافیکل پوزیشن کے حوالے سے، اس فیکٹر کے حوالے سے بھی پاکستان کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا، پاکستان کو بقا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک تیسرا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کسی ملک کو دوام حاصل ہوتا ہے، وہ ہے نسلی قوم پرستی کے حوالے سے۔ نسلی قوم پرست، اس میں بڑی زندہ مثال جو ہے وہ جرمن نیشنلزم کی ہے۔ جرمن نیشنلزم 20ویں صدی میں 2 بار تباہ و برباد کیا گیا، 2 بار، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور چند ہی سالوں میں پھر وہ ڈیولپ کر کے اقوام عالم کے مقابلے میں آ گئے۔ وجہ ایک پیور نسل جرمن، ان کا جو لیڈر تھا ہٹلر، اس کی کتاب کسی نے پڑھی ہو تو اس میں جو اپنے نظریات پیش کرتا ہے کھلے عام، وہ کہتا ہے اس دنیا میں 3 ہی قومیں موجود ہیں، ایک جرمن قوم، ایک یہودی قوم، اور باقی تمام دنیا ایک قوم۔ یہ اس کا نظریہ ہے۔ اور پھر آگے بیان کرتا ہے قدرت نے انہیں کس لیے پیدا کیا؟ کہتا ہے قدرت نے جرمن کو اس لیے پیدا کیا کہ ساری دنیا پہ حکومت کرو، ساری دنیا تیری خدمت کریں۔ یہودیوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ان کو مارو، یہ اس کا نظریہ تھا۔ اس نظریے کی بنیاد پر ہی آپ کو پتا ہے کہ اس نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہودی پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ بٹیوں میں جھونکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس صدی میں 2 دفعہ، 20ویں صدی میں 2 دفعہ تباہ و برباد ہوا، ٹوٹلی روئن۔ لیکن یہ ہے کہ حیرانگی کی بات ہے، چند ہی سالوں میں ترقی کر کے پھر وہ جو ہے وہ کاندھے سے کاندھا ملا لیا اس نے اقوام عالم کے ساتھ۔ تو یہ ملکوں کو جو دوام حاصل ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر بھی ہوتا ہے کہ وہ نسلی قوم پرستی، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال جیوز نیشنلزم، رومی ٹائٹس نے تباہ و برباد کر دیا انہیں، ہٹلر نے تباہ و برباد کر دیا انہیں، اتنی پرسیکیوشن جو ان لوگوں نے برداشت کی۔ لیکن کیا ہے، یہ کہتے ہیں we are the chosen people of the Lord، ہم اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ان میں جو یہ نسل پرستی ہے وہ اتنی سٹرانگ ہے کہ اتنا مارے جانے کے باوجود انہوں نے پھر سر چھپانے کے لیے ایک ملک بنا لیا۔ پوری ہسٹری ان کی پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ لہذا جوز نیشنلزم بڑی سٹرانگ نیشنلزم۔ لیکن جب ہم پاکستان پہ غور کریں گے، کیا اس نسل پرستی کے حوالے سے کیا پاکستان کو دوام حاصل ہو سکتا ہے؟ تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں تو نسلوں کی کھچڑی نہیں بلکہ حلیم بنی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اتنی نسلیں آباد ہیں، یہاں پر ڈریویڈینز آئے آباد ہو گئے، یہاں پر ایرینز آئے، آریا لوگ آئے آباد ہو گئے، یہاں پر افغانی آئے، منگول آئے آباد ہو گئے، یہاں پہ عرب سے لوگ آئے آباد ہو گئے۔ یہاں پر تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر نسلوں کی کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ بلوچ ہیں، براہوی قبائل ہیں، وہاں پر پہاڑی لوگ ہیں، فاٹاگے ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، یعنی اتنی نسلیں ہیں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم پیور نسل ہوتے تو اس کی بنیاد پر دوام حاصل کر لیتے، تو یہ بھی خام خیالی ہے۔ پاکستان کو نسل کی بنیاد پر بھی دوام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگلا فیکٹر لسانی قوم پرستی، لنگوسٹک نیشنلزم۔ ایک زبان بولنے والے لوگ جو ہے نا، ایک زبان بولنے والے، وہ بھی دوام حاصل کر لیتے ہیں، بقا حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ محبت، یگانگت، اتفاق ان میں پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ زبان سب کی ایک ہے، زبان سب کی ایک ہے۔ کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اس زبان کی بنیاد پر کتنا سٹرانگ معاملہ تھا کہ بنگلہ دیش جب پاکستان سے علیحدہ ہوتا ہے تو اور بھی عوامل تھے، لیکن جو سب سے سٹرانگ فیکٹر تھا وہ لینگویج تھی۔ وہ بنگلہ بولنے والے تھے، اردو کو جانتے ہی نہیں تھے، اردو قومی زبان قرار دے دی گئی،
تو سب سے بڑا جھگڑا تو یہی ہوا کہ بھئی اس زبان کو ہم جانتے ہی نہیں، 25 سال تک یہی جھگڑا چلا رہا اور عوامل اپنی جگہ پر، لیکن سب سے اسٹرانگ فیکٹر جو تھا، سب سے اسٹرانگ فیکٹر وہ تھا لینگویج کا۔ لہذا اگر زبان ایک ہو تو تب بھی ملک جو ہے وہ دوام حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو معاملہ ہے یہ بھی یکسر مختلف ہے، یکسر مختلف۔ یہاں پر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، کسی ایک زبان پر وہ آج متفق تو ہیں، بولتے تو ہیں، لیکن وہ اتفاق، وہ یگانگت، وہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہیں ہو سکتی جو ایک زبان بولنے والوں میں ہوتی ہے۔ پٹھان پشتو بولتے ہیں، یہ کہیں پر بھی چلے جائیں، ایک چلا جائے گا تو 20 اس کے پیچھے آ جائیں گے، وہ بلاتا جائے گا انہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یک زبان ہے، ایک زبان ہے۔ اور آج جو سندھ میں سندھو دیش کا جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو زبان کی بنیاد پر ہی، اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا، اپنی زبان کو پروموٹ کرنا۔ ادھر یوتھ فیسٹیول، ادھر بھی یوتھ فیسٹیول، اپنا کلچر پروموٹ کریں گے۔ اور اردو زبان جو ہے تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کا تو نام ہی ہے لشکری زبان، اس کا تو اپنا اوریجن ہی کوئی نہیں ہے، کس مادے سے اس نے تخلیق کیا، اس کا اپنا کوئی اوریجن نہیں ہے۔ ہندوستان میں جب مختلف ممالک سے فوجیں، مسلمان فوجیں جمع ہوتی تھی، عربوں سے، ایرانیوں سے، ہر جگہ سے، تو وہ ایک لشکر بنتا تھا۔ تو وہ لشکر جب سال 2 سال کسی جگہ پہ قیام کرتا تھا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جو زبان ایک دوسرے سے بولنی تھی وہ تمام زبانوں کے الفاظ ملتے گئے، اور اس طرح یہ زبان کریٹ ہوئی جسے آپ کہتے ہیں اردو زبان۔ اس لیے اس کو لشکری زبان کہتے ہیں، بہت ساری زبانوں کا مجموعہ، لیکن کتنے بولنے، لکھنے اور سمجھنے والے ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر بھی پاکستان کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا، بقا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات، آج کل یہ زیادہ معروف ہے جسے کہتے ہیں وطنی قومیت۔ بھئی آپ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہو، آپ کسی زبان سے تعلق رکھتے ہو، آپ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو، آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ ملک آپ کا وطن ہے، وہ آپ کی جنم بھومی ہے، لہذا اس سے محبت کرنا آپ کے لیے فرض عین ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، ملک دوام حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کثیر تعداد میں ممالک اسی طرح ہیں، کثیر تعداد، یہ وطنیت کی بنیاد پر جو ہے وہ دوام حاصل کیا ہوا ہے، بقا حاصل کی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ پھر ہمارے حصے میں نہیں آئے گا کہ وطن کی بنیاد پر بھی ہم دوام حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے اس کی نفی پر تو پاکستان حاصل کیا۔ سوچئے کہ ہم نے اس کی نفی کرتے ہوئے یہ بھارت ایک وطن، ٹھیک ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی شروع میں بڑے اشعار لکھے اس کی محبت میں، لیکن ہم نے اسی وطن کی نفی کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا۔ تو جس چیز کی نفی ہم نے کی ہو، ہمارے خمیر میں ہو، اس کی بنیاد پر دوام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بازبان اقبال بتا دیتا ہوں، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر نے ترچھوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستقوی ہے۔ نظارہ دارینہ زمانے کو دکھا دے، اے مستقوی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وطن ہے اس کو خاک میں ملا دو، اس نظریے کو۔ اس کی بنیاد پر کبھی مسلمان جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مسلمان کا خمیر ہی آفاقی ہے، اس کا خمیر آفاقی ہے، وہ حدود و قیود کا مقید ہے ہی نہیں
کیونکہ اس کی نفی کی بنیاد پر تو ہم نے پاکستان حاصل کیا. مسلمانوں کی جو طبعی ساخت ہے وہ بھی علامہ اقبال نے بیان کی ہے. ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. یعنی کسی ملک میں قید ہو جانا، ٹھیک ہے نا، وہ نتیجہ پھر تباہی ہے. ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی. دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہ کی اپنے وطن سے؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے کہ نہ پہنچے؟ یہی بات ہے، ترک وطن سنت محبوب الہی. دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. تو لہذا وطن کی بنیاد پر اگر ہم چاہیں کہ ہم دوام حاصل کر لیں تو یہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. ہم تو ہیں ہی آفاقی. ہم تو پاکستان بننے سے پہلے کے آفاقی ہیں. زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ کہاں وہ عثمان امپائر، سلطنت عثمانیہ ٹوٹتی ہے وہ ترکی میں، اور تکلیف ہوتی ہے ہمیں یہاں پر ہندوستان میں بیٹھے ہوئے. اور پھر ایک عظیم تحریک چلتی ہے، تحریک خلافت. اتنی عظیم تحریک کہ ہندو بھی شامل ہو گئے. بھئی عثمانوں کی سلطنت کیوں توڑی؟ ہندو بھی شامل ہو گئے. گاندھی سب سے آگے. اتنی عظیم تحریک چلے. تو کہیں پر کچھ بھی ہو تو سب سے پہلے تکلیف جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوتی ہے. مسلمان کسی جگہ پر ہو اسے کوئی گزن پہنچے گا، کوئی تکلیف پہنچے گی تو ٹرو مسلم جو ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں ہوگا، کیونکہ اس کا خمیر ہی آفاقی ہے. یہ حدود و قیود کا مقید ہی نہیں ہے. یہ ساری زمین اللہ کی ہے. اس پر ساری زمین پر نظام بھی اللہ کا ہی چلنا ہے. تکبیر رب جو ہے وہ پوری کی پوری زمین پر ہونی ہے. جیسے بٹ صاحب حدیث بیان کر گئے کہ نہ کوئی گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی کمبل کا بنا ہوا، کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں پر تکبیر رب نہیں پہنچے گی. اور عملی زبانی طور پر نہیں، عملی تکبیر رب. لہذا وطن کی بنیاد پر بھی ہمیں استحکام حاصل نہیں ہے. تو یہ چند ایک فیکٹر تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جس کی بنیاد پر اقوام عالم جو ہیں وہ استحکام حاصل کرتی ہیں. لیکن مسلمانوں کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل جدا ہے. ان کا استحکام جو ہے وہ اس کا واحد ذریعہ وہ اسلام ہے، دوسری کوئی چیز نہیں، صرف اسلام. میں گراؤنڈ ریالٹیز پر رہ کر بات کر رہا ہوں. میں نے کہیں پر آپ کو کوئی حدیث یا آیت کوڈ کر کے نہیں بتائی. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اقوام عالم کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ممالک جو ہیں وہ دوام انہی فیکٹرز کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں. لیکن پاکستان اس بنیاد پر دوام اور بقا حاصل نہیں کر سکتا. یہ بقا حاصل کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو ملک عزیز پاکستان کے تمام باسیوں میں کامن ہے. دوسری کوئی چیز کامن نہیں ہے، نہ نسل پیور، نہ زبان پیور، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں. اور سرحدوں کے معاملے میں ہم انتہائی انسیف. تو اگر دوام حاصل ہو سکتا ہے تو اسلام کی بنیاد پر. اب یقیناً یہاں پر بات ختم نہیں ہو سکتی. آپ چاہیں گے کہ اس کے بھی کچھ دلائل ملے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ملک عزیز پاکستان کا دوام اسلام ہی کی وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے. تو چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے پاکستان کیسے بنا؟ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کے اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی حوالے سے حالات سازگار تھے ہی نہیں. پاکستان کبھی بن سکتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ انگریز کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، ہندو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے. اکثریت ہندوؤں کی، ان کے ساتھ ملے ہوئے سکھ اور عیسائی اور پارسی جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی نہیں چاہتا پاکستان بنے.
تو آخرکار پاکستان بن کس طرح گیا؟ کوئی معاملے میں حالات سازگار نہیں تھے۔ تھوڑا سا ہم پچھلا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ برے صغیر پاک و ہند کے جو لوگ تھے، ان میں جو مسلمان تھے ان کا معاملہ کیا تھا؟ فکری انتشار تھا، جرأت اور ہمت کی کمی تھی، غلام بن کے زندگی بسر کر رہے تھے، اور قائد اعظم کے اپنے الفاظ کے جب وہ آتے ہیں اور دل برداشتہ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو مائل کیا جاتا ہے واپس لانے کے لیے کہ آئیں اس مسلمانان برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی لیڈری کریں، ان کی نمائندگی کریں، تو ان کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ ہندو کتا اندیش اور میرے خیال میں ناقابل اصلاح، اور مسلمانوں کی صفیں ایسے کم ہمت لوگوں سے بری پڑی ہیں جو میرے ساتھ بات کرنے کے بعد ڈپٹی کمشنر سے پوچھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان دونوں گروہوں کے مابین مجھ جیسے آدمی کی جگہ کہاں ہے؟ یعنی وہ صاف گو آدمی تھا، ٹھیک ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، سیاست میں بھی سیاست کا ایک ایسا رنگ دیا، ایک ایسا طریقہ وضع کیا کہ بغیر جھوٹ کے بھی سیاست ہو سکتی ہے۔ تو جب اس نے اپنی عوام کا یہ معاملہ دیکھا تو یہ دل برداشتہ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی قیادت کیا کروں گا کہ آج مجھ سے جو مشورہ کرتے ہیں، جو میں کہتا ہوں کرنے کے لیے، اگلے دن ڈپٹی کمشنر کو جا کر وہ باتیں بتا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قیادت کس طرح ہو؟ لہذا لوگ بھی اس طرح کے نہیں تھے، ان کی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ پاکستان حاصل کر پاتے۔ پھر دوسری بات، اب قائد اعظم کے ساتھ جو لیڈر صاحبان ملے ہوئے تھے، جو نواب ملے ہوئے تھے، مسلم لیگی لیڈر، ان کے متعلق قائد اعظم کے اپنے الفاظ ہیں، میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، قائد اعظم کے اپنے الفاظ۔ کو جب ان کے اپنے ساتھیوں کا معاملہ یہ ہو اور عوام کا معاملہ یہ ہو اور پھر بھی پاکستان مل رہا ہے، کیا یہ موجزانہ طریقے سے نہیں مل رہا؟ حالات قطعاً سازگار نہیں ہے۔ اگلی دلیل سمجھ لیجئے، یہ جو میں نے وضاحت کی اس کے متعلق یہ ہے کہ جب قائد اعظم نے یہ دیکھ لیا کہ انگریز کا معاملہ اس وقت خراب ہے، وہ اپنی بساط لپیٹ رہا ہے، اس نے ہندوستان سے واپس جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادھر اکھنڈ ہندو جو ہے وہ پاکستان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر انگریز اسی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا ان ہندو اکثریت کے پاس ہمیں، تو پھر یقیناً بعد میں آزادی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ چونکہ پاکستان کا مطالبہ رد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو جنت الحمقاء کے باشندے ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا، احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، پاکستان تو نہیں بن سکتا، یہ رد کر دیا گیا۔ تو پھر ایک انہوں نے خود ہی مشن دیا جسے کیبنٹ مشن پلان کہتے ہیں۔ اس پلان کے مطابق یہ تھا کہ انگریز برے صغیر سے واپس چلا جائے گا اور یہاں کا اقتدار اکثریت کے حوالے کر جائے گا، یہاں کا اقتدار اکثریت کے حوالے، وہ 10 سال تک حکومت کریں گے، اس کے بعد باہمی گفت و شنید سے یہ علیحدہ خطہ اگر پاکستان بنانا چاہیں گے تو بنا سکیں گے۔ یہ تھا کیبنٹ مشن پلان۔ قائد اعظم نے دیکھا کہ عوام میں بھی دم خم نہیں اور اپنے ساتھیوں کا معاملہ بھی دیکھ لیا اور حالات اور واقعات بھی دیکھے کہ سازگار نہیں ہے، تو یہ کڑوی گولی قائد اعظم نے نگل لی، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یعنی بلیو کرے کہ قائد اعظم نے 6 جون 1946 کو کیبنٹ مشن پلان مان لیا، صرف اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد تو امید کی کرن پیدا ہو اور پاکستان حاصل ہو جائے، لیکن 10 سال تک تو پاکستان حاصل نہیں ہوگا۔ 6 جون 1946، تقریباً 1 سال پاکستان بننے سے پہلے یہ کیبنٹ مشن مان لیا، لیکن چونکہ فضاؤں میں نعرے گونجتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اللہ نے ہمیں موجزانہ طور پر پاکستان پھر اس طرح دیا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی ان 2 انگلیوں کے مابین ہیں، وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔
لہذا بعض دفعہ اغیار کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو مسلمانوں کے حق میں پہنچتی ہے. تو یہی ہوا. پہلے تو گاندھی جی نے کچھ اس طرح کے الفاظ ادا کر دیے، لیکن چونکہ گاندھی اس وقت کسی قسم کا عہدہ نہیں رکھتا تھا کانگریس میں، تو وہ چیز تو صرف نظر ہو گئی. لیکن پنڈت جواہر لال نہرو جو کہ صدر تھا کانگریس کا، اس نے جب یہ کہا، یہ الفاظ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس نے کہا کہ جب 10 سال تک مرکزی حکومت رہے گی تو اس کے بعد پاکستان کا خیال جو ہے وہ دل سے نکال دیجیے. یہ پنڈت جواہر لال نہرو کے الفاظ تھے. بس یہ الفاظ ادا کرنے تھے تو قائد اعظم چونکہ ایک عقل مند شخص تھے، انہوں نے پھر وہ الفاظ پکڑ لیے اور کہا کہ انگریز کو ان لوگوں کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے آج الفاظ صدر کے یہ ہے کہ اگر 10 سال مرکزی حکومت ہندوؤں کی رہے گی، اس کے بعد کون سا پاکستان. اور اگرچہ اس کے بعد کانگریس نے بڑے بیانات دیے اس بیان کو زائل کرنے کے لیے، لیکن نہیں، پھر ایک قوم ہو کر جب سارے کے سارے قائد اعظم کے پیچھے چلے تو الحمدللہ ملک عزیز پاکستان حاصل ہوا. تو اگر یہ الفاظ جواہر لال نہرو کی زبان سے نہ نکلتے تو قائد اعظم تو کیبنٹ مشن مان چکے تھے. ٹھیک 1 ماہ 8 دن کے بعد قائد اعظم نے اس پلان کو رد کر دیا. اجتماعی طور پر کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو رد کرتے، ریجیکٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ایکسپٹ کر چکے تھے، اب ریجیکٹ کرتے ہیں. تو کیا اس سے یہ دلیل ثابت نہیں ہوتی کہ یہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا؟ اگلی بات، سب لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم ٹی بی کے مرض سے لاحق تھے، اور ٹی بی کا مرض اس وقت ناقابل علاج تھا، اور قائد اعظم اس کی لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکے تھے. قائد اعظم کی چھاتی کا ایکسرا وہ ڈاکٹر پٹیل جو تھا ہندو ڈاکٹر، اس کی دراز میں پڑا ہوا تھا. جب اس نے قائد اعظم کو یہ ڈسکلوز کیا کہ آپ لاسٹ سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، 1-2 سال اور زندگی ہے آپ کی، تو قائد اعظم نے اسے ایک ریکویسٹ کی تھی تاریخی. دیکھو تم ایک ڈاکٹر ہو، ہندو کا کردار ادا نہ کرنا، ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کرنا، پروفیشنل ڈاکٹر کا. میرا یہ راز ہے، اسے راز ہی رہنے دینا. اور اس شخص نے بھی اس راز کو راز ہی رکھا. بعد میں اس کو بہت گالیاں پڑی کہ اگر کہیں یہ ڈسکلوز ہو جاتا کہ قائد اعظم ٹی بی کے مرض سے لاحق ہے اور زیادہ سے زیادہ 1-8 سال اور زندگی ہے، تو بڑا آسان تھا انگریزوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے کہ اس جدوجہد کو 1-2 سال اور پرولانگ کر دیتے، 1-2 سال اور لمبا کر دیتے. تو پھر قائد اعظم کے بعد کون مائی کا لال تھا جو پاکستان حاصل کر کے دیتا. لیکن یہ بھی معجزانہ طور پر ہوا کہ یہ راز راز ہی رہا. اب پاکستان تو حاصل ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو مسائل پاکستان کے لیے آئے، اس میں میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ جنرل ایوب نے جو کامن ڈیفنس کا منصوبہ پیش کیا. پاکستانی جنرل اور انڈیا کو کیا کہہ رہا ہے کامن ڈیفنس کے حوالے سے کہ ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ کامن ہو جائے، ایک ہی فوج ہو جو ہندوستان اور پاکستان کی حفاظت کرے. تو بتائیے جب فوج ایک ہوتی ہے ڈیفنس کے لیے تو پھر باقی کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ تو جنرل ایوب نے یہ جو منصوبہ دیا، یہ جو پلان دیا کامن ڈیفنس کا، یہ اتنی بڑی نادانی تھی کہ وہ ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کر جو ملک عزیز پاکستان حاصل کیا، اس کو پھر جو ہے وہ ہندوستان کی جولی میں ڈالا جا رہا تھا. لیکن پھر معاملہ وہی ہوا کہ وہیں جواہر لال نہرو جو ہے اس نے جو الفاظ کہے تھے کامن ڈیفنس فرام ہوم. یہ کامن ڈیفنس جو ہے یہ کس کے مقابلے میں؟ مقابلہ تو انڈیا اور پاکستان کا ہے، تو کامن ڈیفنس کرنا ہے کس کے خلاف؟ لہذا یہ مطالبہ اسی نے رد کر دیا. وگرنہ جب ڈیفنس کامن ہوتا ہے تو بجٹ بھی کامن ہو جاتا ہے.
کیونکہ بجٹ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ڈیفنس میں لگتا ہے، اور جب ڈیفنس کی بات ہوتی ہے تو آپ کے کمیونیکیشن، ذرائع رسل و رسائل وہ بھی کامن ہو جاتے ہیں، آپ کی پالیسیز بھی کامن ہو جاتی ہیں. پھر کبھی پاکستان اپنی جداگانہ حیثیت برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن یہ بھی موزانہ طور پر ہوا کہ دشمن کے منہ سے ہی الفاظ نکال دیے، اس نے ہی رد کر دیا اس معاملے کو. پھر چلیے 1965 کی جنگ، اس میں پاکستان کی خصوصی حفاظت کی گئی. ناقدین لکھتے ہیں کہ 18-19 دن جو فوج لڑتی رہی پاکستان کی، ان کے پاس 2 دن کا راشن تھا، بھوکے لڑ رہے ہیں. کس طرح لڑ رہے ہیں؟ چونڈا کے محاذ پر دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ کیسے ہو رہی ہے؟ وہ چھوٹی سی BRB نہر جو لاہور میں اتنا بڑا دفاع بن گئی، کیسے بن گئی؟ یہ سب کچھ موزانہ طور پر ہو رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ سکوتے لاہور کی تو باقاعدہ خبر نشر کر دی گئی BBC کے اوپر. ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پوری دنیا میں مسلمان رو رہے تھے کہ پاکستان گیا، لاہور جو ہے اس کے اوپر انڈیا قابض ہو چکا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جھوٹی خبر نشر کی گئی. تو 1965 کی جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی حفاظت کی پاکستان کی. اس کے بعد چلتے ہیں تو 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان تو گیا، لیکن مغربی پاکستان کی حفاظت پھر جو ہے وہ موزانہ طور پر ہوئی. جب مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلا تو 1 لاکھ کے قریب پاکستانی فوج جو تھی، پاکستانی جوان جو تھے، وہ قید تھے انڈیا کے پاس. اور اس وقت صرف اور صرف 5 سے 6 دن اور درکار تھے باقی مغربی پاکستان پر بھی قبضہ کرنے کے لیے. لیکن اس وقت ہاٹ لائن پر امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن نے ہاٹ لائن پر روسی رہنماؤں کو کہا سٹاپ اٹ ناؤ، اب روک دو یہ معاملہ. اور اتنے سخت الفاظ تھے کہ انہوں نے فوراً اندرا گاندھی تک پہنچائے، اور اندرا گاندھی نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا. حتیٰ جنگ تو وہ جیتے ہوئے تھے، ابھی تو بہت سارے مسائل آگے آنے تھے، بہت ساری شرائط ہم سے منوائی جانی تھی، لیکن یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان اندرا گاندھی کی طرف سے. اور بعد میں پریزیڈنٹ نکسن نے جو اپنا بیان دیا تھا اس میں اس کے یہ الفاظ تھے کہ ہم اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اگر اب جنگ یہاں پر نہ روکی گئی تو ہم جو ہے وہ ایٹمی حملہ کریں. یہ پریزیڈنٹ نکسن کے الفاظ ہیں. تو دیکھیں پھر پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ اغیار کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. تو پھر کس طرح ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کا قیام جو تھا وہ موزانہ اور اس کی حفاظت موزانہ طریقے سے نہیں ہو رہی. آگے چلیے، یہ شرف بھی صرف پاکستان کو حاصل ہوا کہ پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایٹمی طاقت بنا تو وہ صرف پاکستان. پوری اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت اگر کوئی بنتا ہے تو وہ کون بنتا ہے؟ پاکستان. وسائل نہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں باقی اسلامی ممالک کے پاس جو ہیں وہ وسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر تو یہ معاملہ نہ ہوا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ پاکستان نہ صرف ایٹمی طاقت بنتا ہے بلکہ یہ میزائل ٹیکنالوجی ہے، یہ پاکستان کی جدید ترین ٹیکنالوجی جس سے اب امریکہ بھی خائف ہے. یہ جو میزائل دن بدن ہم اس کی رینج بڑھاتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی شرف کس کو حاصل ہوا؟ یہ صرف اور صرف پاکستان کو. تو اگر ان سارے عوامل پر ہم غور کریں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اپنے قیام کے پہلے سے لے کر آج تک خصوصی حفاظت میں ہے، اس کے ساتھ خصوصی موزانہ معاملات ہو رہے ہیں. تو کیا اللہ کو اس ملک سے کوئی نہ کوئی مشیت درکار ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ وگرنہ اس طرح اس کی حفاظت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو وہ بازبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث آپ کے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے آخری ایام میں
جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کے لیے جو فوجیں آئیں گی، جو کمک آئے گی، جو رسد آئے گی، وہ خراسان کے علاقے سے آئے گی، خراسان۔ اور اس وقت کا جغرافیہ آپ دیکھیں تو خراسان کا جو علاقہ تھا، جو ملک تھا خراسان، وہ پاکستان کا ایک کافی بڑا حصہ جس میں مالاکنڈ ڈویژن بھی آتا ہے، افغانستان کا ایک بہت بڑا حصہ، اور ایران کا صوبہ خراسان آج بھی موجود ہے۔ یہ پورے کا پورا جغرافیہ، پورے کا پورا حدود وربہ اس وقت کا ایک ملک تھا جس کا نام خراسان تھا۔ تو پھر اس سے کوئی مشیت ہے جس کی وجہ سے اس کی آج تک حفاظت ہو رہی ہے؟ اور اسی کے متعلق جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا، اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو معزز سامعین، اس ساری بحث کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اگر استحکام آ سکتا ہے، دوام آ سکتا ہے، پاکستان اگر بقا حاصل کر سکتا ہے، تو ان معروضی معاملات کی بنیاد پر نہیں جن کے اوپر جو ہے دوسری دنیا بقا حاصل کرتی ہے، نہ تو جغرافیائی طریقے سے، نہ ہی لسانی معاملات کی وجہ سے، نہ ہی نسلی معاملات کی وجہ سے، نہ ہی کوئی تاریخی حیثیت۔ پاکستان کا دوام جو حاصل ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ جڑنے کے ساتھ، کہ جب تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام کو اپنی زندگیوں میں اسی طرح داخل کر لیں جس طرح کہ اس کے داخل کرنے کا حق ہے۔ تکبیر رب جو ہے وہ نہ صرف معاشرے میں، باہر بازاروں میں ہو، نہ صرف مسجدوں میں ہو، بلکہ بازاروں، عدالتوں اور تھانوں میں بھی ہو، ہر جگہ پر تکبیر رب ہو۔ تو یہ ان سب دلائل کی بنیاد پر ٹوٹل گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے رکھی ہیں، مادی سطح پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر پاکستان بقا حاصل کرے گا تو وہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ جڑنے سے، اس لیے کہ چھری کا کام ہے سیب کاٹنا، چھری کے ساتھ اگر کوئی کھانا کھائے گا تو اپنی زبان کاٹے گا، کیونکہ جو چیز جس کام کے لیے بنی ہوتی ہے اس کو اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل ہوا تھا، یہاں پر نعرے گونجتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کیا قائد اعظم نے نہیں کہا تھا، جیسا کہ فیصل بھائی نے بیان کیا، کہ ہمارا آئین جو ہے آج سے 1400 سال پہلے بن چکا ہے، ہمیں کسی نئے آئین کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہ خطہ ملک عزیز پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اسلام کے ذریعے اصولوں کو آزما سکیں، اور اس کے اوپر جو زمانہ بادشاہت کی دھول پڑ چکی ہے اس کو صاف کر کے اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جا سکے؟ تو جب یہ ملک عزیز حاصل ہی اسلام کے لیے کیا گیا تھا تو اس کی بقا بھی اسلام میں ہے، اس کے بغیر اس کی بقا نہیں ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا پاکستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا پاکستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وما علینا الا البلاغ۔